آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خاں کا آداب۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ جس دلچسپی اور لگن کے ساتھ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کی دلچسپی اور لگن کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ کے لیے نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اردو کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار جاں نثار اختر۔ آج ہم جاں نثار اختر کی سوانح حیات اور ادبی کارناموں کا مختصر تعارف آپ کو کراتے ہیں۔ جاں نثار اختر کا شمار اردو کے اہم اور مقبول شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید جاں نثار حسین رضوی اور اختر تخلص تھا۔ جاں نثار اختر کا آبائی وطن خیرآباد ضلع سیتاپور ہے، لیکن آپ کی پیدائش 18 فروری 1914 کو گوالیر میں ہوئی۔ جاں نثار اختر ایک ایسے گھرانے کے چشم و چراغ تھے جو کئی نسلوں سے علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ آپ کے والد مظفر خیرآبادی اور تایا بسمل خیرآبادی دونوں مشہور شاعر تھے۔ آپ کی دادی سید النساء بیگم ایک تعلیم یافتہ خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتی تھیں اور اپنا تخلص حرمہ رکھا تھا۔ حرمہ کے والد مولانا فضل حق خیرآبادی اور بھائی شمس العلماء مولانا عبدالحق جنید عالم تھے، اس لیے یہ کہا جانا بیجا نہ ہوگا کہ جاں نثار اختر کو شاعری وراثت میں ملی تھی۔ جاں نثار اختر نے اپنی 10ویں جماعت تک تعلیم گوالیر کے وکٹوریہ کالجیٹ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1930 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے، یہاں سے BA کا امتحان پاس کیا۔ یہیں سے PhD کے لیے اردو میں ناول نویسی کے موضوع پر کام کرنا شروع کیا، لیکن کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے 1940 میں جاں نثار اختر PhD چھوڑ کر گوالیر چلے گئے۔ یہاں ان کا تقرر وکٹوریہ کالج میں اردو کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ 25 دسمبر 1943 کو ان کی شادی مشہور شاعر اسرار الحق مجاز کی سگی بہن صفیۃ النساء سے ہو گئی۔ شادی کے بعد چند سال نہایت اطمینان بخش اور پرمسرت ماحول میں گزرے۔ 1947 میں آزادی کے بعد فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کی لپیٹ میں گوالیر بھی آ گیا تھا اور جاں نثار اختر کو گوالیر چھوڑ کر بھوپال میں مستقل سکونت اختیار کرنا پڑی۔ خوش قسمتی سے انہیں یہاں حمیدیہ کالج میں صدر شعبہ اردو اور فارسی کی جگہ مل گئی۔ کچھ دنوں بعد صفیہ اختر کا تقرر بھی اس کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد جاں نثار اختر بھوپال چھوڑ کر 1949 میں بمبئی چلے گئے اور آخر عمر تک بمبئی میں رہے اور فلموں کے لیے گانے لکھنے لگے۔ 17 جنوری 1953 کو ان کی بیوی صفیہ کا انتقال ہو گیا، جس سے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 17 ستمبر 1956 کو جاں نثار اختر نے دوسری شادی خدیجہ طلعت سے کی۔
اس شادی کے بعد کا زمانہ جاں-نثار اختر کے لیے آرام اور آسائش کا زمانہ تھا۔ اب جاں-نثار اختر فلمی شاعری کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل کرنے لگے اور زندگی بھی خوشحالی اور فارغ البالی کے ساتھ بسر ہونے لگی۔ جاں-نثار اختر نے تقریباً 151 سے زائد فلمی نغمے لکھ کر عوام کے دلوں کو موہ لیا۔ 1956 میں گرو دت کی مشہور فلم CID میں نغمہ لکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا، جو بہت مشہور ہوا۔ 1974 میں فلم پریم پروت میں یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے، یہ نغمہ بہت مشہور ہوا۔ 1979 میں فلم نوری میں آجا رے او میرے دلبر آجا، دل کی آس بجھا جا رے۔ جاں-نثار اختر نے 1983 میں ریلیز ہوئی فلم رضیہ سلطانہ میں اے دل ناداں اے دل ناداں آرزو کیا ہے جستجو کیا ہے لکھا، جو بہت مشہور ہے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری فلمی نغمہ تھا۔ جاں-نثار اختر نے نظمیں اور غزلیں بھی کہی ہیں۔ نظموں کے مقابلے میں غزلوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس حقیقت کے باوجود وہ غزل کے شاعر تھے۔ ان کی تربیت بھی غزل کی کلاسیکی روایات کے ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کی غزلوں میں ان کے تجربات کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، جذبات کی صداقت اور لہجے کی لطافت کے امتزاج سے ان کی غزل کا خمیر تیار ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں میں جوان دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ ان کی غزلوں میں جسم کی خوشبو بھی ہے، حسن کی رعنائی بھی اور عشق کی حرارت بھی۔ محبت اور اس کی لطیف کیفیات و واردات، نرم اور ملائم الفاظ نیز شگفتہ شیریں اور رسیلے بیان کے ذریعے نہایت رچاؤ کے ساتھ ان کی غزلوں میں اظہار پاتی ہیں۔ یہ خصوصیات ان کی غزلوں میں حسن و دل کشی کا باعث ہیں اور ان کی بدولت وہ ایک منفرد اور کامیاب غزل گو شاعر قرار پائے۔ جاں-نثار اختر کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جس میں تار گریباں، نظر بتاں، جاویداں، گھر آنگن، خاک دل اور پچھلے پہر۔ جاں-نثار اختر کو خاک دل مجموعے پر نومبر 1974 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور 1976 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ جاں-نثار اختر کا انتقال 18 اگست 1976 کو بمبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع جاں-نثار اختر۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔